السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحدید کی آیت نمبر 28 اور 29 28 اور 29 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ یہ آخری آیات ہیں سورہ الحدید کی، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ یہ آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے۔ اب تمہارا کام ہے کہ ان پر تم ایمان لاؤ، ان کی کتاب بھیجی کتاب ان پر جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ، ان کی رسالت پر ایمان لاؤ، اور یہ جو کچھ کہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اہل کتاب میں یہودی بھی تھے اور نصارہ بھی تھے، تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم لے آؤ گے ان پر ایمان تو اللہ تعالیٰ اپنے تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ ایک تو وہ اجر کہ جو پچھلے آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جب کہ لوگ، جیسے کہ پچھلے آیت میں آ چکا ہے، کہ اندھیرے میں میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، اس وقت ایمان والوں کا نور ان کے ساتھ ہوگا، جو ان کے آگے ہوگا اور ان کے دائیں طرف ہوگا۔ اس نور کی روشنی میں وہ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور بڑے آرام سے دوڑتے چلے آئیں گے، ان کو راستہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے ہوگا۔ اس کے برخلاف کفار مشرکین جو ہوں گے وہ اندھیرے میں ہوں گے اور راستہ بھٹکیں گے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی نور، کوئی روشنی نہیں ملے گی جس میں وہ اپنا راستہ تلاش کر سکیں، اس لیے وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے وہاں تک پہنچیں گے۔ دوسرا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے زندگی کی رہنمائی کے لیے ایک نور بخش عطا فرما رہا ہے تمہیں، جس کی روشنی میں تم اپنی زندگی سدھار سکتے ہو، دنیا و آخرت دونوں سدھار سکتے ہو۔ اور پھر دوسرا خاص فضل و کرم یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ یعنی اہل کتاب ہم جانتے ہیں کہ شروع میں جب ان کے نبی ان کے درمیان تھے، وہ بڑی اچھی طرح عمل کرتے تھے ان کی ہدایات پر، ان کی کتابوں پر، لیکن آہستہ آہستہ وہ فاسق ہوتے چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب اگر تم اس نبی پر ایمان لے آتے ہو جو کہ آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا آفر تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل کتاب کے لیے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کرنا چاہیے تمہیں تاکہ دوسرے اہل کتاب کو جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں اور ان کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فضل صرف ان پر نہیں ہے، اللہ کا فضل ان پر ہے جو اس آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اور اس کی تازہ ترین ہدایت جو پہنچی ہیں اس نبی کے ذریعے سے، آخری نبی کے ذریعے سے، ان پر بھی ایمان لائیں اور ان پر بھی عمل کریں۔ تو اس طرح یہ بتایا جا رہا ہے، اور جب اور ان کو تردید کی جا رہی ہے جو ان کے اعتقادات تھے
کہ اگر بخشش ہوگی تو صرف یہودیوں کی ہوگی، مغفرت ہوگی تو صرف عیسائیوں کی ہوگی، باقی سب لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ ان کے عقیدے جو تھے کہ وہی صحیح راہ پر ہیں اور بخشش صرف انہی کی ہوگی، جنت صرف انہی کو ملے گی، اللہ کی نعمتوں سے بس وہی مال مال ہوں گے. اہل یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ صرف سرخرو ہوں گے آخرت میں، اور عیسائی یہ سمجھتے تھے نصرانی کہ وہ سرخرو ہوں گے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا کوئی اجارہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم پر. وہ تو یہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، جس کے اعمال پسند آ جائیں، جس کے جو اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر چلے گا، کہیں بھی احکامات کو مانے گا، تو وہ یہ فضل و کرم اس کے لیے ہے. تمہاری اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے. تمہارے خیال قطعی غلط ہے کہ تم صرف اس کے حقدار ہو. اس کا حقدار ہر وہ انسان ہوگا جو اس کے تمام نبیوں کو مانے اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان لائے اور اس کی تمام کتابوں کی ہدایت کو سامنے رکھے. خاص طور سے اب قرآن مجید جو نازل ہو گیا ہے تو اس کی ہدایت کو مد نظر رکھے، کیونکہ تازہ ترین ہدایت ہیں. تو یہ لب لباب ہے ان آیت کا، یعنی اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اس طرف اسلام کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کو دوہرے اجر و ثواب کا ان کو بشارت دے رہے ہیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.